اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ کے امان میں ہوں گے۔ آج میں اب دوستوں کے ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ شیئر کرتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آئے روز میں دیکھتا ہوتا ہوں خبروں میں اور اخباروں میں اور بعض سوشل میڈیا پہ رپورٹس میں دیکھتا رہتا ہوں کہ زمین کے اندر پانی کی سطح 50 فٹ نیچے چلی گئی اور 25 فٹ نیچے چلی گئی اور 20 فٹ نیچے چلی گئی ہے۔ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس ٹائم پہ ہر طرف جب آپ دیکھتے تھے تو پانی کی فراوانی ہوتی تھی، ہر طرف چشمے نظر آتے تھے۔ آپ کہیں گھومنے پھرنے جاتے پہاڑوں والی سائڈ پہ یا کسی دیہات وغیرہ میں تو آپ کو قدرتی چشمے نظر آیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ 50 سال واپس اپنے دور میں آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو چشمے جہاں پہ ہوا کرتے تھے وہ چشمے سوکھ گئے، پانی کے نہر ہوا کرتے تھے وہ پانی کے نہر سوکھ گئے، خشک ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت اہم ہے اور یہ بہت سوچ اور فکر کی بات ہے کہ 50 سال پہلے جو ہمارے گھر ہوا کرتے تھے وہ گھر کچے ہوتے تھے، ہماری زمین جو کمروں کے اندر تھی، جو باہر تھی، جو ہمارے روڈ تھے وہ کچے تھے سارے۔ جس وقت بارش ہوتی تھی تو وہ پانی زمین چوس لیتی تھی، اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا وسیع نظام ہے کہ جب بارش ہو اور زمین کچی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اس پانی کو اپنے اندر سیو کر لیتی ہے، اس کو محفوظ کر لیتی ہے، وہی پانی پھر ہم آگے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ اپنے دور میں آ جائیں، موجودہ دور میں، تو آپ ہر طرف دیکھیں گے کہ تمام گلیاں، ہمارے گھر، ایون کہ ہمارے صحن جہاں پہ ایک چمن ہونا چاہیے تھا، گھاس ہونی چاہیے تھی، وہ چمن ہمارے آج کل فرش نے کور کر لیا۔ ہم ٹائلز لگاتے ہیں، ٹائلز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح کے پھول سجائے ہوئے ہوتے ہیں، جی یہ پھولوں والے ٹائل میں نے لگانے، کوئی گرین لگا رہا ہے، کوئی بلیو لگا رہا ہے، کوئی وائٹ لگا رہا ہے، بس ہم اس خوبصورتی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ تو آرٹیفیشل خوبصورتی ہے، یہ تو مصنوعی خوبصورتی ہے۔ جو نیچرل، جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو ہم لوگ کاٹ کے پھینک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں اگر آپ دیکھیں، بڑے بڑے گھروں کو دیکھیں تو وہاں پہ لون میں بجائے گھاس کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ یار ایسا کیوں ہے؟ آخر آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ خود ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، بشمول میرے، یہ ہم لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ پانی کی سطح زمین کے اندر کم ہو گئی ہے۔ دیکھیں امریکہ میں آپ دیکھیں، وہاں پہ ایک سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ جن کے گھر میں پکے فرش تھے وہ فرش توڑ رہے ہیں، اس کی جگہ وہ گھاس لگا رہے ہیں، اپنے صحن میں صحن خوبصورت بنا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر گھاس لگی ہوئی ہے تو ہم اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں۔ بھائی اس کو کاٹ دو، اس کو جڑ سے کاٹ دو، اس کو ختم کرو، اس کی جگہ میں فرش ڈالوں گا۔ فرش ڈالنے سے، جب بارش ہوتی ہے، روڈ ڈلنے سے، گلیاں پختہ کرنے سے، گھر پختہ کرنے سے، جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پانی دوڑ کے نیچے جا رہا ہوتا ہے، وہ جذب نہیں ہوتا، وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، گندے نالیوں میں کہیں جا رہے ہیں جو ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس کے لیے، جیسے کہ کوئی ایک ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کسیاں، تو وہ کسیوں میں جا کے وہ پانی گرتا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ پھر اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ڈیمز کے جو لیولز ہیں پانی کے وہ بھی نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ مین وجہ کیا ہے کہ زمین پانی نہیں لے رہی، زمین پانی جذب نہیں کر رہی۔ جب زمین پانی جذب کرے گی، جب زمین میں پانی جذب ہوگا تو پھر پانی کی سطح کبھی کم نہیں ہوگی۔ تو مین ریزن کیا ہوا کہ تباہی ہم لوگوں نے خود لائی ہے۔ اب میں کل ایک جگہ جا رہا تھا جنازے پہ، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ زمین کچی تھی۔ ٹھیک ہے، لوگ بڑا منہ بنا رہے تھے۔ ارے یار آپ لوگ منہ کیوں بناتے ہو؟ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچی زمین آپ کو مل رہی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی وہاں پہ جذب ہوتا ہے۔ میرے خیال سے ٹوٹل 1-2 گھنٹے کی تکلیف ہوتی ہے بندے کو کچی زمین میں۔ جب دھوپ نکل آئے جو کیچڑ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیچڑ خشک ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہے، مستقبل کا فائدہ ہے، موجودہ فائدہ ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے۔ اب جب آپ لوگ گلیاں پختہ کر دیتے ہیں تو پانی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز سے بچنے کے لیے، پانی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے، آپ بھی اپنا ایک لائحہ عمل تیار کریں، اپنا ایک مائنڈ بنائیں کہ بھئی جو ہمارے گھر میں پکے فرش ہیں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، پکے فرش کو ختم کریں، اس کی جگہ گھاس لگائیں، بارش ہوگی، پانی نیچے جائے گا، زمین کے اندر کبھی پانی کی کمی نہیں آئے گی۔
اس طرح جہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہماری تو جو گورنمنٹ ہیں وہ صرف اپنے فنڈ ریلیز کرنے کے لیے گلیاں پختہ کر دیتے ہیں. گلی بھی ٹوٹل 5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا نہیں ہے اور لکھتے ہیں جی کروڑ روپیہ لگ گیا ہے، 2 کروڑ لگ گئے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. آپ لوگ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں. آج ہی آپ لوگ اپنا مائنڈ بدل دیں کہ بھئی ہم نے آج کے بعد پختہ گلیاں نہیں کرنی، اپنے گھر کے جو صحن ہیں اس کو پختہ نہیں کرنا، ہم اس میں گھاس لگائیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، یقیناً کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو پانی کا لیول آج کم ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ مینٹین ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ اتنا ہوگا کہ اگر وہ 250 فٹ پہ ہے تو 250 فٹ سے کم از کم وہ نیچے نہیں جائے گا. آپ لوگ اگر پکا یہ فارمولہ اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے، کوئی انجینئر یا کوئی بھی بندہ کو کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو پاسبلٹی نہیں، یہ غلط ہے، تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ آگے مناظرہ کرے اس بحث پہ کہ جی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اس کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ میں کس طرح غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنا ایک مائنڈ بنائیں. آج کے بعد آپ لوگ اپنے گھروں میں فرش نہ ڈالیں. اگر کھلے آسمان کے نیچے اگر آپ کا صحن ہے تو آپ اس کو کچا کر دیں. جو آپ لوگوں نے ٹائلز لگائے اس ٹائلز کو توڑ دیں. وہ ایک دفعہ کا آپ کا نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، لیکن آپ کی فیوچر میں آپ کا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ لوگ آج سے اپنے ساتھ عہد کر لیں، بلکہ اپنے آس پڑوس میں سب سے یہ بات کر لیں کہ بھئی ہم لوگ اس چیز کو ختم کر رہے ہیں. ایک کمیونٹی بنائیں، اپنے کمیونٹی بنائیں، اس میں یہ بات اٹھائیں کہ بھئی ہمیں یہ پختہ سڑکیں نہیں چاہیے، پختہ گلیاں نہیں چاہیے. سڑک بے شک پختہ ہوں لیکن آپ کی گلیاں اب ہمیں پختہ نہیں چاہیے، اس کو دوبارہ کچا کریں. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑ دے کہ بھئی یہاں چڑھائی ہے، اس چڑھائی میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے بارش میں، تو بے شک آپ اس کو پکا کر دیں، باقیوں کو آپ چھوڑ دیں، کچے ہی چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ آپ اگلے 2-3-4 سال میں دیکھیں گے کہ پانی کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ کی جو پرابلم ہے وہ بالکل سالو ہو جائے گی. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ اسلامک پوائنٹس دیکھیں، اسلامی نظریہ سے دیکھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے بہت زیادہ پسند تھے. ایسا کیوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ بچے وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں اور جب کھیل کے تھک جاتے ہیں تو اس مٹی کے گھروں کو وہ توڑ دیتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جانا ہے. جب ہم لوگوں نے اس مٹی میں جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی مٹی سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن؟ جس مٹی سے ہم لوگ پیدا کیے گئے ہیں، آج ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں موجودہ دور میں، جبکہ ہمارا مقام اصل وہی مٹی ہے. ہم نے اسی مٹی میں جا کے مٹی ہو جانا. تو پھر اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یقیناً آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی. یقیناً آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ پرانے زمانے میں جب کسی کو زخم لگا کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی آپ لوگوں نے اسے سوچا ہے؟ وہ لوگ مٹی اٹھاتے تھے اور زخم کے اوپر لگا لیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. یا پھر وہ ہلدی لگا لیتے تھے، قدرتی چیز، اس سے زخم جلدی مول جاتا تھا، جلدی ٹھیک ہو جاتا تھا. پھر اگر نیچر کو دیکھا جائے تو ہم نیچر سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کسی پارک میں جاتے ہیں، ہمیں پھول تو بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہم جا کے کبھی ایک پھول کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں، کبھی دوسرے پھول کے ساتھ جا کے کبھی تصویریں بنا رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی جا کے کسی درخت کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ چیز ہمارے گھر میں ممکن نہیں ہے؟ ہمارے گلی، ہمارے محلے میں ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے. صرف اس کے لیے سوچ چاہیے، فکر چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ تمام مسئلے حل ہوں تو آپ نیچر کے قریب ہو جائیں، اپنے پرانے وقتوں کو واپس لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کریں کہ بھئی ہم لوگوں نے اپنے محلے کو ایسا بنانا ہے. بے شک آپ کی گلی کچی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا کہ آپ کے محلے کو دیکھے گی کہ بھئی یار اس دور میں بھی ان لوگوں کی گلی کچی ہیں اور اس میں یہ خوبصورتی بنی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے اور اپنے گلی محلے میں بجائے اس کے کہ وہ گلی کو پختہ کرے وہ چمن بنائیں گے. اور یہ آپ لوگوں سے ہی لوگ سیکھیں گے. ایک دفعہ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ لوگ یقین کر لیجئے کہ آپ کو ساری دنیا سراہے گی. آپ کو میں کیا کہوں کہ آپ کو ساری دنیا سراہے گی. میں اس چیز کا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سیلیبریٹیز بن جائیں گے یار لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، وہ تو آرٹیفیشیل سیلیبریٹی، آپ نیچرل میں سیلیبریٹی بن جائے گا لوگوں کے سامنے کہ بھائی اس دور میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ وہ نیچر کے اتنے قریب ہیں، اپنے گلی محلے کو انہوں نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو اس چیز کو اڈاپٹ کریں، اس چیز سے دور نہ ہوں. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے اپنے آراء سے آگاہ کیجئے گا. مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا کہ اگر آپ اس چیز سے مطمئن ہیں تو بھی مجھے بتائیں، اور اگر آپ نہیں مطمئن تو بھی مجھے آگاہ کیجئے گا.
انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔